सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس طهور ما عليك يباس میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے والد یا آپ کے ٹیچر ان کو ایک قلم کی ضرورت پڑ گئی۔ اب آپ کے ٹیچر اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ان کے پاس پین آ گیا اور وہ پین سے اپنے لکھنے کا کام شروع کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے بھائیوں، بہنوں اور پیارے پیارے بچوں اور بچیوں، آج کے دن کے اس درس میں ہم عقیدہ کے متعلق کچھ اہم سوالات کے جوابات کو سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اس بات کو سیکھا اور جانا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور اس میں پہلا رکن جو ہے وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کیا قرآن کریم میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، قرآن کریم میں یہ کلمہ موجود ہے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے اس بات کی گواہی دی کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود ہونے کا مستحق نہیں ہے۔ اسی طریقے پر سورہ محمد پارہ 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو اور اس بات کو ذہن میں رکھ لو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں یہ کلمہ موجود ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ اس کلمے کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس کلمے کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اس کی شان یہ ہے پیارے بچوں، کہ اس کلمے کا اقرار کیے بغیر زبان اور دل سے کوئی بھی شخص دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر صرف زبان سے اقرار کر لے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ، لیکن دل سے اس کو تسلیم نہ کرے، اللہ کے دین کو اپنا دین نہ سمجھے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کلمے کا مقام اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کلمے کا اعتراف اور اقرار کیے بغیر زبان اور دل سے آدمی دین اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کلمے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ 2 اہم چیزوں کو ہم نے آج سیکھا۔ اسی طریقے پر تیسری بات یہ جاننا ہے کہ اس کلمے کے معنی کیا ہے۔ اس کلمے کے معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات صحیح معنوں میں اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ اس کلمے کا یہ معنی نکالتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ اگر یہ معنی اس کا لیا جائے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمیں پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو اس چیز کا اقرار مکہ کے مشرک لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا، لیکن جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے وہ یہ ہے کہ وہ تمام عبادات میں ایک اللہ کی عبادت کو یعنی کہ مستحق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت میں وہ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ لہذا وہ اولاد مانگنا ہو تو فرشتوں کو اولاد مانگا کرتے، یا اسی طریقے پر بتوں کے پاس جایا کرتے، اسی طریقے پر دوسری ضروریات وہ مانگا کرتے دوسرے معبودان سے۔ لیکن ان کا یہ بات کا اقرار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے تو بارش کو برساتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن نفع اور نقصان کے اندر وہ دوسرے معبودوں کو شریک کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں۔ لہذا اس بات کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کلمے کا یہ معنی ہوتا ہے۔ لہذا اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر سوائے ایک اللہ تعالیٰ کے کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، اپنا ماتھا اپنی پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اور ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھنا ہے، اور ہر عبادت کا مستحق صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے۔ اور یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، یہی عقیدہ قرآن میں اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جو اس عقیدے کے خلاف جائے گا یا اس عقیدے کو اپنے دل و جان سے تسلیم نہیں کرے گا، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق لائق نہیں ہے۔ اب یہ تینوں سوالات کو ہمیں پیارے بچوں یاد رکھنا ہے، اپنے زندگی میں اس کو لانا ہے، اور اس عقیدے کا جو ہے تو دوسروں تک، اس عقیدے کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تاکہ یہ عقیدہ جو ہے لوگوں میں پھیلے اور صحیح عقیدے سے لوگوں کو واقفیت ہو، اس کا علم لوگوں کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کو مرتے دم تک اسی عقیدے پر اور خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندہ رکھیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا.